بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، اور ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنی خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ جی، آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، لاسٹ چیپٹر کا، اور لاسٹ ڈے ہے ہمارے آن لائن کلاسز کے سیشن کا۔ ویسے تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو بانڈ ہے یہ ایسے بنا رہے گا، قائم رہے گا جب تک آپ کا ایگزام نہیں ہو جاتا انشاءاللہ، لیکن ہمارا جو کلاسز کا سلسلہ ہے وہ فی الحال اس بیچ کا وہ آج اینڈ ہو جائے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ جہاں سے یا جس چیپٹر کا 3 سے 4 اسٹوڈنٹ اگر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو یا اس کے کچھ سیکشنز کو ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن آج ہمارا ٹاپک ہے۔ کمیونیکیشن ایک لیٹن ورڈ کمیونس سے ڈرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کامن۔ کیا ہوتی ہے کمیونیکیشن؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی کویسچن آتا ہے یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ بتانا یا ایڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں اس پہ رسپانس دیتا ہوں، تو ہمارے درمیان جو آئیڈیاز ایکسچینج ہو رہے ہیں، جو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ اس کو ایبزارب کر رہے ہیں، یا جہاں سے ایبزارب نہیں ہو رہی وہاں سے آپ کویسچن کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن، یعنی دا ایکسچینج آف میننگ فل انفارمیشن بٹوین 2 اور مور پرسن، 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایک میننگ فل جو ہے فلو آف انفارمیشن ہے یا ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اس کے تھرو ہم آئیڈیاز کو، تھاٹ کو، میسج کو، اسپیچ کو، ویژولز کو، سگنلز کو، رائٹنگ کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ تو کمپوننٹس آف کمیونیکیشن، کمیونیکیشن کے 6 کمپوننٹس ہیں۔ سب سے پہلے سورس، یعنی میں جو ہے وہ کیا ہوں؟ سورس ہوں اس وقت ہماری کمیونیکیشن کا، تو جو پروڈیوس کر رہا ہے انفارمیشن کو، تو سورس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کمیونیکیشن میں؟ اس چیز کو کہتے ہیں جو انفارمیشن کو پروڈیوس کرے۔ اس کے بعد ٹرانسمیٹر اور انکوڈر۔ ٹرانسمیٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے ہم ٹیلی فون پہ کال کرتے ہیں تو ہماری جو آواز ہے وہ جو ہے اس میں جو ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ ویو سے الیکٹرک ویو میں جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے، اور پھر ایک جو ریسیور ہے یہ سینڈر ہوگا جو کال کر رہا ہے، اور جو ریسیو کر رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ ریسیور ہوگا۔ وہاں تک اس کی ڈیوائس میں پہنچے گی وہ الیکٹرک سگنل، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ اگین چینج ہو جائے گا، کس میں؟ جو ساؤنڈ سگنل ہے اس میں چینج ہو جائے گا۔ تو جو سورس ہے وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے۔ ٹرانسمیٹر یا انکوڈر، ٹرانسمیٹر یا انکوڈر کیا اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفارم اور انکوڈ دا انفارمیشن انٹو سوٹیبل فارم، یہ ایک مناسب فارم میں، ایک مناسب شکل میں اس جو را انفارمیشن جو آواز پروڈیوس ہوئی ہے اس کو چینج کرتا ہے۔ اب یہ ٹرانسمیٹر کا کام، جیسے اس وقت میں جو آپ سے مخاطب ہوں، میری جو آواز ہے یہ سسٹم میرا کیا کر رہا ہے؟ اس کو الیکٹرک سگنل میں چینج کر رہا ہے، پھر یہاں سے آپ کے پاس جب یہ پہنچ رہی ہے آپ کے سسٹم میں، موبائل میں، ڈیوائس میں، تو پھر یہ کیا ہو رہی ہے؟ وہاں پہ اگین ساؤنڈ سگنل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ میرا جو سسٹم اس وقت ہے یہ انکوڈ کر رہا ہے میری جو آواز ہے اس کو
جو ہے وہ کیا کر رہا ہے ایک مناسب شکل میں، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساؤنڈ سگنل کو الیکٹرک سگنل میں چینج کر رہا ہے، تو یہ ٹرانسمیٹر یا انکوڈر ہے۔ اس کے بعد میسج، اب وہ جو سگنل ہے یا میسج ہے جو میری بات ہے یہ کیا کہلائے گی، میں سورس ہوں، میری بات میسج یا سگنل ہے، اور جو ایبزارب کر رہا ہے اس وقت میرا سسٹم آپ تک پہنچانے کے لیے ریسیو کر رہا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹرانسمیٹر یا انکوڈر۔ موبائل فون ہے تو ہمارا موبائل فون جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کا جو ہے مائک جو ہے وہ کیا ہوگا، ان ٹرانسمیٹر یا انکوڈر ہوگا۔ اس کے بعد میڈیم اس وقت ہمارا جو ہے وہ مائکروسافٹ ٹیمز ایپ ہے یا انٹرنیٹ ہے۔ ریسیور یا ڈی کوڈر اب جو ہے جس کے اس میں جائے گی آپ کے ڈیوائس میں جو آواز پہنچ رہی ہے، تو آپ کا ڈیوائس سسٹم کیا کون سا فنکشن پرفارم کر رہا ہے، ریسیور کا یا ڈی کوڈر کا جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیسٹینیشن، یعنی آپ لوگ جو ہے وہ کیا ہیں، اس کے فائنل جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے، یعنی انٹینڈڈ ریسیپینٹ ہیں جہاں تک یہ انفارمیشن پہنچنی ہے۔ اگر ہم سمپلی بات کریں تو کچھ بکس میں آپ کو صرف 3 سورس ملتی ہیں۔ پہلا سورس جو ہے وہ پروڈیوسر ہوتا ہے، اور دوسرا سورس جو ہے وہ میڈیم ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ریسیور ہوتا ہے۔ تو 3 سورس بھی آپ کو مختلف کچھ بکس میں یہ ملیں گے۔ ویسے اس کے یہ 6 سورس ہوتے ہیں موسٹلی۔ اگر 1 to 1 جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں ریسیور اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی اسپیکر، میڈیم اور ریسیور جو ہے یہ ہو سکتا ہے۔ میڈیم ہماری ایئر ہو سکتی ہے۔ تو یہ 6 جو ہے اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ ٹائپس آف کمیونیکیشن کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ورٹیکل، ایک ہوتی ہے ہاریزونٹل، اور ایک ہوتی ہے ڈائگنل۔ جو ورٹیکل ہے، اگر ایک سینئر آفیسر اپنے جونیئر آفیسر سے مخاطب ہے تو یہ ورٹیکل ہے، اسی طرح ایک جونیئر سینئر سے مخاطب ہے تو یہ بھی ورٹیکل کہلائے گی۔ یعنی ورٹیکل میں ہم کہتے ہیں ٹاپ ٹو باٹم یا باٹم ٹو اپ، یہ اس طرح کی اپروچ ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہیڈ اپنے ٹیچر سے مخاطب ہے، اس نے کوئی انسٹرکشن دی، ایک ٹیچر نے کوئی رپورٹ دی اپنے ہیڈ کو، تو یہ دونوں جو ہیں فارم وہ کس کی ہیں، کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں یہ ورٹیکل کمیونیکیشن ہے۔ کمیونیکیشن فرام ہائر ٹو لوور اور لوور ٹو ہائر لیول از کالڈ ورٹیکل کمیونیکیشن۔ اب اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں فردر، جیسے اوپر ہم نے کہا ہائر ٹو لوور، اس کا مطلب کیا ہوگا، ڈاؤن ورڈ ہے، یعنی یہ ڈاؤن ورڈ فارم ہے ورٹیکل کمیونیکیشن کی، جس میں انفارمیشن سینئر سے جونیئر کی طرف، ہائر سے لوور کی طرف چلیں گی۔ مثلا نوٹس بورڈز ہوتے ہیں ہمارے جو کالجز، یونیورسٹیز میں، ایون سکولز میں بھی نوٹس بورڈز ہوتے ہیں، جہاں پہ جو نوٹیفیکیشن ہے، کوئی انسٹرکشن ہے، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، وہ سینئر جو ہے وہ اپنا جو ہے اس پہ پرنٹڈ یا ریٹن فارم میں وہ وہاں پہ چسپاں کر دی جاتی ہے۔ وہ ایکچولی انسٹرکشن کا فلو ہو رہا ہوتا ہے سینئر سے جونیئر کی طرف۔ اسی طرح کلاس میں اگر ایک ٹیچر مخاطب ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے تو یہ بھی ڈاؤن ورڈ فلو آف انفارمیشن ہے۔ اگر ایک جو ٹیچر ہے وہ اب مخاطب ہو، اس نے فرض کریں کوئی لیٹر لکھا، کوئی بات جا کے پوچھی ہیڈ سے، تو یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ، یا اس نے کوئی رپورٹ بنا کے بھیج دی ہے، رزلٹ شیٹ بنا کے بھیجی ہے، تو یہ فلو آف انفارمیشن ہے لوور سے ہائر لیول پر، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اپ ورڈ جو ہے کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، سجیشن باکس۔ سجیشن باکس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ٹیچر ہے وہ اپنے ہیڈ کو سجیشنز بھیجتا ہے، یا جو ڈائریکٹر ہے، ایگزیکٹو ہے باڈی کسی کو، اس کو اس میں ان پٹ دیتا ہے کہ اس طرح کی امینڈمنٹ یا تبدیلیاں کی جانی چاہیے۔ تو ورٹیکل ہوئی۔ اس کے بعد ہاریزونٹل یہ ہے کہ جو ایک اسکول میں 8 ٹیچرز ہیں تو ان کی آپس کی جو کمیونیکیشن ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہاریزونٹل کمیونیکیشن۔ فلو آف انفارمیشن امنگ انڈیویجولز آف سیم لیولز فرام ٹیچر ٹو ٹیچر، اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ، تو یہ کیا کہلائے گی، ہاریزونٹل فلو آف انفارمیشن کہلائے گی۔ اسی طرح اگر 2 آرگنائزیشن ہیں، ایک مثلا ایک اسکول کی دوسرے اسکول کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے یہ بھی ہاریزونٹل ہوگی۔ اگر ایک ہائی اسکول کی ایک پرائمری اسکول کے ساتھ کمیونیکیشن ہے تو یہ ورٹیکل کہلائے گی اور ڈاؤن ورڈ کہلائے گی۔ ایک پرائمری اسکول جو ہے وہ رپورٹ بھیج رہا ہے، ایڈمیشن لیٹر یا بچے کا جو ہے وہ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سینڈ کر رہا ہے ایک ہائی اسکول کو، یہ اپ ورڈ ہوگی۔
ہاریزنٹل میں 2 پرائمری اسکول، 2 ایلیمنٹری اسکول، 2 ہائی اسکول، 2 ٹیچرز، 2 اسٹوڈنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے یہ ہاریزنٹل کہلائے گی. ڈائگونل کمیونیکیشن ایسی کمیونیکیشن ہوگی جو ایک ہی وقت میں ورٹیکل بھی ہوگی ہاریزنٹل بھی ہوگی. یعنی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ ٹیچرز آپس میں بھی مخاطب ہیں اور اپنے ہیڈ سے بھی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو یہ ڈائگونل کمیونیکیشن کہلائے گی. اس کے بعد انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز LSRW. انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز میں سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ لسننگ سکل ہوتی ہے، پھر اسپیکنگ، پھر ریڈنگ اور پھر رائٹنگ. 45% جو ہے وہ ہمیں ٹائم جو ہے وہ ڈیووٹ کرنا چاہیے لسننگ کے لیے، 30% اسپیکنگ اور 16% ریڈنگ اور 9% رائٹنگ کے لیے. لسننگ کیا ہوتی ہے؟ کسی کا جو میسج ہے ساؤنڈ کی شکل میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی میننگز کو سمجھنا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لسننگ کہتے ہیں. ریسیپشن آف ساؤنڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹس میننگ. اس میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ہمارے کان اور ہمارا مائنڈ. یعنی ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور ہمارے جو جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا اس میں جو اس کی لوبز ہوتی ہیں 4 لوبز ہوتی ہیں، پیریٹل اور آکسیپیٹل، ٹیمپورل، فرنٹل. تو جو ٹیمپورل لوب ہوتی ہے وہ اس کا دماغ کی اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا جو میسج آڈیو میسج ہے اس کو پروسیس کرنا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں دیتا ہے کہ یہ میسج جو ہے آپ کا ٹیچر آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے یا یہ آواز آپ نے انڈرسٹینڈ کی ہے کہ یہ کوئل کی، یہ کوے کی آواز ہے، یہ گاڑی کی ہے، یہ اذان کی ہے، یہ تلاوت کی ہے. تو یہ جو ہے ہماری ٹیمپورل لوب، یہ ہم نے پڑھا تھا سائیکالوجی میں. تو ریسیپشن آف ساؤنڈ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اٹس میننگ اٹ انوالوز ایئر اینڈ مائنڈ. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں لسننگ کی. سم ٹائم ہم بہت کینلی، بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کی ڈیتھ ہوگی یا فلاں جگہ پہ یہ جو ہے وہ ہے نادرا کی ٹیم آئی ہوئی، پولیو کی ٹیم، ہم بڑے غور سے سنتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکریٹ لسننگ. جو چیز ہم بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اس کو ہم ڈسکریٹ لسننگ کہتے ہیں. ٹی وی چل رہی ہے، ہم اپنے کام بھی کر رہے ہیں، کوئی توجہ خاص نہیں ہے ادھر، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک ایکسٹینسو لسننگ، جس میں ہم جو ہے بس مین چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے گلوبل لسننگ کہلائے گی. 2 قسم کی لسننگ ہوتی ہے، انٹینسو اور ایکسٹینسو. جو ایکسٹینسو لسننگ ہے ہم اس کو گلوبل لسننگ کہتے ہیں، جس میں ہم مکمل توجہ نہیں دیتے بلکہ اس کے چند پوائنٹس مین تھیم ہم سن لیتے ہیں. ریڈیو پروگرام چلا ہوا ہے، اپنے کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ریڈیو بھی سن رہے ہیں. اسی طرح ڈسکریٹ لسننگ میں ہم ایک چیز بڑی دھیان سے سنتے ہیں. ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہم پیپر دینا ہے تو ٹیچر جو انسٹرکشن دیتے ہیں ہم ان کو بڑے غور سے سنتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹینسو لسننگ کینلی. اناؤنسمنٹ جو ہم سنتے ہیں. دوسری اس کی ٹائپ ہے لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ. یہ اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ پیٹرن ہے. سب سے پہلے لسننگ اسکل، پھر اسپیکنگ، پھر ریڈنگ، پھر رائٹنگ. تو اسپیکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہم اپنی زبان سے، اپنے منہ سے جو الفاظ بولتے ہیں ان کو ہم اسپیکنگ کہتے ہیں. ڈیلیوری آف لینگویج تھرو ماؤتھ. منہ سے جو زبان ہے اس کا ڈیلیور کرنا، ہم اس کو اسپیکنگ کہتے ہیں. جتنا میں زور دیتا ہوں، اب جیسے میں زور دے کے بول رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں سٹریس. ڈگری آف فورس ود وچ اے ورڈ از اٹرڈ. ایک لفظ جو بولا جاتا ہے اس پہ جتنی فورس کی اس کو زبان پہ آپ کہہ لیں جو ایئر پریشر ہے پیچھے سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹریس کہتے ہیں. دا ڈگری آف فورس ود وچ اے ورڈ از اٹرڈ از کالڈ سٹریس. اور انٹونیشن، یوز آف ٹیونز جو ہے ہم ڈفرینٹ ٹیونز یوز کرتے ہیں. جیسے جو سنگرز ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنی الفاظ میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ جو لاتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹونیشنز کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ریڈنگ. ریڈنگ کیا ہوتا ہے کہ ایک ریٹن مٹیریل یعنی سمبلز کی شکل میں، لینگویج کی شکل میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اس کو ہم ریڈ بھی کرتے ہیں، اس کے میننگز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس پہ ریئیکٹ بھی پھر سم ٹائم کرتے ہیں. تو پروسیس آف لوکنگ ایٹ اے سیریز آف ریٹن سمبلز اینڈ گیٹنگ میننگ فرام دیم. یعنی ریٹن سمبلز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے مفہوم مطلب کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ ریڈنگ کہلاتا ہے. ریڈنگ کی بھی 4 ٹائپس ہیں، یاد رکھیے گا. ریڈنگ کی 4 ویل نون ٹائپس ہیں. سب سے پہلے اسکیننگ ہے، اسکمنگ، انٹینسو اور ایکسٹینسو. جیسے انٹینسو ایکسٹینسو لسننگ بھی ہیں. اسکیننگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اسپیسیفک
پوائنٹ کو ہم دیکھتے ہیں. مثلا ایک پیج پورا پڑا ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو اسکول کا ٹائم ہے وہ کیا ہے, اس میں کہیں درمیان میں کہیں ٹاپ باٹم میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو سرچ کرنے کے لیے ہم جو کہتے ہیں کہ جو ریڈنگ کی جائے گی اس کو ہم کیا کہیں گے, اسکیننگ. اسکین میں کیا ہو گیا, اسکین کیا جاتا ہے, یعنی اسپیسیفک انفارمیشن کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے, تو اس کو ہم اسکین کے. تو گیٹنگ اسپیسیفک پوائنٹس بائی لوکنگ ایٹ دا ہول ٹیکسٹ, مکمل ٹیکسٹ کو دیکھنا, اس میں سے سلیکٹیو جو ہے وہ جو چیز ہے اس کو ریڈ کرنا. مثلا آپ کو ایک ٹیکسٹ جیسے کہ جی ٹائم ٹیبل اس میں سے ڈھونڈ کے دکھائیں, آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ اس میں ہمیں بتائیں کہ جو ہے 4 پیجز کی کا ٹیکسٹ ہے کہ اس میں سے آپ جو ہے ایس ٹی آر کا فارمولہ دیکھ کے بتائیں, تو یہ ہماری کیا کہلائے گی, اسکیننگ. اب ہے اسکیمنگ. اسکیمنگ یہ ہے کہ آپ ایک اوور آل آئیڈیا لیتے ہیں, یعنی ایک ٹیکسٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے, یہ کس چیز کے بارے, یہ انفارمیشن کس چیز کے بارے میں ہے, تو آپ سرسری طور پر اس کا سٹارٹ, اس کے درمیان میں سے کچھ دیکھ لیتے ہیں, اینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مین آئیڈیا اسے جو ڈیولپ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسکیمنگ. یعنی اسپیسیفک انفارمیشن دیکھنا اسکیننگ, اور سارے کا مین آئیڈیا نکالنا. ٹو گراسپ دا مین آئیڈیا اور گیٹنگ دا گسٹ آف دا ہول ٹیکسٹ از کالڈ اسکیمنگ. اس کے بعد انٹینسو, ہم کسی چیز کو بہت ہی توجہ کے ساتھ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے انٹینسو. اور جب ہم رینڈملی ایسے سپرفیشلی جب کسی چیز کی ریڈنگ کر رہے ہوں, جیسے ناول ریڈنگ ہے, تو یہ ایکسٹینسو ہے. کویسچن پیپر کی جو ریڈنگ ہے یہ ایکسٹینسو ہے. SQR3 سروے کویسچن ریڈ ریکال ریویو. تو سروے کویسچن ریڈ ریکال ریویو میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ریڈ کرنے کی یہ ایک ٹیکنیک ہے, سروے کویسچن ریڈ ریکال ریویو. سروے سے مراد سروے انوالو گیٹنگ اے کوئک آئیڈیا آف دا ہول رائٹنگ پیس, مکمل جو پیس آف انفارمیشن ہے اس کا اوور آل تھیم لینا. جیسے ہم نے کہا کہ یہ اسکیمنگ میں ہم نے بات کی تھی کویسچنز, پھر اس کے اکارڈنگ ہم جو ہے وہ کویسچن پریپیئر کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں, اور پھر ان کے آنسر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کس میں سے, اسی جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں سے, کہ اچھا اس کا یہ سوال کا یہ جواب ہوگا, یہ سوال کا. سروے میں ہم پہلے کیا کرتے ہیں, سارے ٹیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں, پھر کویسچن ہمارے مائنڈ میں, اچھا اس سوال کا یہ جواب, اس کا یہ جواب, اس کا یہ جواب. ریڈ, پھر ہم کیا کرتے ہیں, کسی سوال کا جواب نہیں ملتا فرض کریں, پھر ہم کیا کرتے ہیں, یا اگر مل بھی جاتا ہے تو مزید ہم اس کی ایکسپلوریشن کے لیے ہم انٹینسو ریڈنگ کرتے ہیں. ریڈنگ سے مراد یہاں پہ ریڈ سے مراد انٹینسو ریڈنگ ہے. اور اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں, ریکال کرتے ہیں. ریکالنگ ان مائنڈ وٹ ایور ریڈ سو فار, اب تک جو پڑھا ہے اس کو ریکال کرنا. اور اینڈ پہ ہے ریویونگ دا آل اسٹیپس, جو ہم نے ریڈنگ کی ہے ان کو ریویو کرنا, جو اسٹیپس ہم نے, یعنی پہلے اسٹیپ نے ہم نے ایکسٹینسو ریڈنگ کی, پھر ہم نے اس پہ کویسچن اپنے مائنڈ میں بنائے, اپنے مائنڈ میں ہی سب کچھ بنایا, پھر ہم کیا کریں گے, انٹینسو ریڈنگ کریں گے, پھر اس کو ریکال کریں گے, اور ریویو میں سارے اسٹیپس کو جو اوپر کیے ہیں چاروں, ان کو ہم کیا کریں گے, ریوائز کریں گے یا ریویو کریں گے سارے ان اسٹیپس کو. اس کے بعد رائٹنگ ہے, چوتھی جو ہے انگلش لینگویج کمیونیکیشن اسکلز ہے. کنونشنل میتھڈز سسٹم آف سائنس دیٹ ریپرزینٹس دا اٹرنس آف اے لینگویج از کالڈ رائٹنگ. یعنی ہم رائٹنگ میں کیا کرتے ہیں, جو سائنس ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کے, تو ان کو جب ہم یوز کرتے ہیں ریٹن فارم میں, تحریری شکل میں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پروسیس کو رائٹنگ کہتے ہیں. کنونشنل سسٹم آف سائنس دیٹ ریپرزینٹس دا اٹرنس آف اے لینگویج از کالڈ رائٹنگ. رائٹنگ کی بھی کافی ساری ٹائپس ہیں. سب سے پہلے نیریٹو رائٹنگ. نیریٹو فارم میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک سٹوری کی شکل میں ایک جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں ساری چیز کو, اس کو کہتے ہیں بیانیہ تحریر. تو نیریٹو رائٹنگ از ٹو ٹیل اے اسٹوری, ایک اسٹوری کی فارمیٹ پہ جو ہے ہم چیزیں لکھتے ہیں. ایکسپوزیٹری رائٹنگ, سی دا فورتھ فیکٹس, جو فیکٹس ہیں ہم ایکسپوزیٹری اس میں رائٹنگ میں ہم وہ دیکھتے ہیں. ڈسکرپٹیو رائٹنگ میں رچ ڈسکرپشن آف ایونٹس, جو بھی کوئی کرنٹ سٹیٹس ہے, کوئی فینومینا ہے, تو اس کی جو ہے کمپلیٹ ڈسکرپشن یہ ہم اس میں لکھتے ہیں. پرسویسو رائٹنگ, دا آتھرز پوائنٹ آف ویو, اس میں آتھر جو ہے اپنا جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے کسی بھی
سچویشن کے بارے میں وہ اس میں مینشن کرتا ہے، لکھتا ہے. گائیڈڈ رائٹنگ، جو رائٹنگ جو ہے ٹیچر کی اس میں گائیڈنس میں ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گائیڈڈ رائٹنگ کہتے ہیں. اور اس کے بعد کنٹرول رائٹنگ. کنٹرول رائٹنگ سے مراد جو ان نیچرل کنڈیشن میں ہو. اسٹرکچرڈ پرومپٹ ٹو ہیلپ دیم پٹ دیئر رائٹنگ آن دا پیج، یعنی اس میں ہم یہ کنٹرول ایک اسٹرکچر شکل میں ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کر رہا ہے کوئی تو جو پرومپٹس ہوتے ہیں اب کہہ لیں کہ کلوز سمجھ لیں، اشارہ جات سمجھ لیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا لکھ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا کلو دینا، نہیں ایسے نہیں، ایسے، ہاں ہاں بالکل یہ ٹھیک کریں، اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں، جس کو ہم پرومپٹس کہتے ہیں. اسٹرکچرڈ پرومپٹس ٹو ہیلپ دیم سے مراد اسٹوڈنٹس ٹو پٹ دیئر رائٹنگ آن دا پیج. اس کے بعد ہے فری رائٹنگ، جس میں اپنے مرضی سے جو بچہ ایک لکھنا چاہتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فری رائٹنگ کہتے ہیں. نیریٹو میں اسٹوری، ایکسپوزیٹری میں فیکٹس، ڈسکرپٹیو میں کمپلیٹ ڈسکرپشن، پرسویسو میں آتھرز پوائنٹ آف ویو، گائیڈڈ میں ٹیچر کی گائیڈنس کے ساتھ، اور کنٹرول رائٹنگ میں ہے یہ بھی ٹیچر کی گائیڈنس میں، لیکن اس میں ٹیچر کیا کر رہا ہے کہ صرف پرومپٹس دے رہا ہے، اسٹرکچرڈ پرومپٹس کہ اس کو کلوز دے رہا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کو ایسے جاری رکھو، نہیں اس کو تھوڑا سا ایسے کر لو. اور فری رائٹنگ میں اپنی مرضی سے رائٹنگ، جو جس طرح سے جس سورس سے کوئی لکھنا چاہے. ٹرانسکرپشن، اسپوکن جو ورڈ ہیں ان کو. نیریٹو سر، نیریٹو رائٹنگ میں ٹو ٹیل اے اسٹوری آئے گا یا رائٹ اے اسٹوری آئے گا سر؟ اس کی رائٹ اے کنفرم اسٹوری، رائٹ اے اسٹوری مطلب ٹیل اے اسٹوری سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک اسٹوری بتائے گا ریٹن فارم میں. رائٹ اے اسٹوری یا ٹیل اے اسٹوری اس نے سنانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اس کو نیریٹ کرے گا ریٹن فارم میں. یہ رائٹنگ کے ہم ٹائپس پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو رائٹ اے اسٹوری کہہ لیں. ٹرانسکرپشن، کنورژن آف اسپوکن ورڈ انٹو ریٹن لینگویج، جو الفاظ بولے جا رہے ہیں ان کو جو ہے ریٹن لینگویج میں کنورٹ کرنا، اس کو ہم ٹرانسکرپشن کہتے ہیں. آج کل بڑی اچھی اچھی ایپس ہیں، آپ بولتے جائیں، آپ کو کوئی تحریر لکھنی ہے تو آپ چپ کر کے جو ہے اس کو ٹیکسٹ کو کاپی کریں اور فارورڈ کر لیں یا یوز کر لیں جہاں پہ لکھنا ہے. آرتھوگرافی رائٹنگ سسٹم کو کہتے ہیں. ڈکٹیشن، یہ ٹیسٹ آف رائٹنگ ہے جو املا لکھواتے ہیں ہم. مسنگ پارٹ جو ہوتا ہے کسی بھی فل ان دا بلینکس میں، اس کو کلوز کہا جاتا ہے، تو یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ مسنگ پارٹس کلوز ہوتا ہے. ڈکٹیشن جو ہے یہ رائٹنگ ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے. ریورز اینڈ ٹیمپر لینے، جیسے یہ سٹارٹ میں بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ٹائم ڈیووٹ کرنا چاہیے وہ 45% لسننگ، 30% اسپیکنگ، 16% ریڈنگ اینڈ 9% رائٹنگ میں. لسننگ اور ریڈنگ جو ہے یہ پیسو اسکل کہلاتی ہیں، جبکہ اسپیکنگ اور رائٹنگ یہ پروڈکٹیو یا ایکٹیو اسکلز کہلاتی ہیں. اور ایکسپریسو اسکل جو ہے یہ رائٹنگ ہوتی ہے. لینگویج کے دو لاز ہیں، اسٹرکچر لا اور فنکشنل لا. ہاؤ لینگویج از اسٹرکچرڈ، لینگویج کیسے اسٹرکچرڈ کی گئی ہے، رولز ریگولیشنز کیا ہیں اس کے، کیسے سینٹینس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، پیراگراف کا کیا ہوگا، ایسے کا کیا ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل لا لینگویج کا. اور فنکشنل لا کہ لینگویج جب یوز کی جائے گی ایک وے آف کمیونیکیشن کے لیے، ایکسچینج آف آئیڈیاز کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فنکشنل لا ہے کہ وہ کس طرح کا فنکشن پرفارم کر رہی. لینگویج از اے وہیکل فار ایکسپریشن. ڈیوڈ اور کرسٹل کے نزدیک 100 فیملیز ہیں لینگویج کی ورلڈ وائڈ، اور اس وقت دنیا میں جو ہیں جن پہ اسٹڈی ہوئی ہے 6809 لینگویجز ہیں، جن میں اس وقت جو یوز ہو رہی ہیں یا بولی جا رہی ہیں اسپوکن ہیں وہ 3000 ہیں. 6809 لینگویجز ٹوٹل دنیا میں، اور 3000 جو ہے یہ جو ہے وہ ٹوٹل ہیں. اچھا کسی کو پتہ ہے دنیا کی سب سے پہلی جو زبان تھی وہ کون تھی؟ کون سی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سر عبرانی تھی، عبریو. ہاں جی، عبرانی زبان حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور دنیا کی سب سے پہلی زبان جو تھی وہ عبرانی زبان تھی. ٹھیک ہے. اور دنیا کی لیٹسٹ زبان کون سی ہے؟ جی پتہ نہیں سر، سر آپ بتا دیں. مجھے بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ سے پوچھا. چلیں اس کو سرچ کر لیجئے گا، میں بھی دیکھ لوں گا. اوکے سر. میتھڈ آف ٹیچنگ انگلش.
ڈائریکٹ میتھڈ ہے. ڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی فورن لینگویج کو, یہاں پہ چونکہ ہم انگلش کی بات کر رہے ہیں تو انگلش کو ہم جو ہے ڈائریکٹ انگلش میں ہی پڑھائیں بچوں کو, یعنی کسی بھی مدر ٹنگ کو یا جو نیشنل لینگویج ہے اس کو یوز کیے بغیر انگلش میں کمیونیکیشن ہو, انگلش میں ہمارا کنٹینٹ ہو, انگلش میں ہمارا کمیونیکیشن ہو, سب کچھ انگلش میں, اس کو ہم ڈائریکٹ میتھڈ کہیں گے. میتھڈ آف ٹیچنگ فارن لینگویج وداؤٹ یوزنگ پیپلز فرسٹ لینگویج, فرسٹ اٹ واز کالڈ ایز ریفارم میتھڈ. اس کو ریفارم میتھڈ بھی جو ہے پہلے کہا جاتا تھا, آج کل اس کو ڈائریکٹ میتھڈ کہا جاتا ہے. گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ, اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چلتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو گرامیٹیکل سٹائل میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے انگلش پڑھی, میں نے یا آپ نے پڑھی اسکول لیول پہ, تو ٹیچر جو ہے ایک سینٹینس پڑھا, پھر اس کا ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ میننگز بتائے, پھر سینٹینس کے میننگ بتائے, تو اس کو ہم کہتے ہیں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. میتھڈ آف ٹیچنگ فارن لینگویج derived from the classical method of teaching Greek and Latin. In grammar translation class, students learn grammatical rules and then apply these rules by translating sentences between the target language and the native language. oldest method ہے یہ. اور جو گرامر ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے, ڈسکرپٹیو گرامر اور پرسکرپٹیو گرامر. گرامرز میں ہم جو لینگویج ہے اس کے رولز دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم نے جو لینگویج ہے اس کو یوز کرنا ہے, ایک ورڈ سے لے کر سینٹینس اور پھر اسی طرح پیراگراف اور ایسے آگے. ڈسکرپٹیو گرامر میں یہ جو زبان جس طرح بولی جا رہی ہے, یعنی جو اس لینگویج کے جو نیٹو اسپیکر ہیں وہ اس کو کس طرح بولتے ہیں, وہ چاہے وہ رولز کو فالو کر رہے ہیں اس کے یا نہیں کر رہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو گرامر. یعنی یہ وہ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو اس کی آپ کہہ لیں کہ جو اس کے نیٹو اسپیکر جو اس کو بول رہے ہیں نا, تو ان کا جو سٹائل ہے وہ جس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو جو اس استعمال کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو گرامر. اور جو اس کے اسٹرکٹ رولز ہیں, اسپیسیفک رولز ہیں اس کو لینگویج کو بولنے کے یا یوز کرنے کے, اس کو ہم کہتے ہیں پرسکرپٹیو گرامر. تو ڈسکرپٹیو گرامر جو ہے یہ ٹرینڈ اورینٹڈ ہے, اور ڈسکرپٹیو گرامر, اور پرسکرپٹیو گرامر جو ہے یہ رول اورینٹڈ ہے. Descriptive grammar is a set of rules about language based on how it is used. In a descriptive grammar there is no right or wrong language. اس میں کچھ رائٹ رانگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کس طرح سے اس کو یوز کر رہا ہے یا بول رہا ہے, ٹرینڈ اورینٹڈ ہے. اور پرسکرپٹیو جو ہے اسپیسیفک ہے, اسپیسیفائز ہاؤ اے لینگویج اینڈ اٹس گرامر رولز شوڈ بی یوزڈ, رولز اورینٹڈ ہے. ماڈرن جو گرامیرینز ہیں وہ کہتے ہیں کہ they aim to describe rather than prescribe linguistic forms and their uses. یعنی جو ماڈرن ہے وہ کہتے ہیں کہ جو رولز آپ کہہ لیں کہ یوز ان پریکٹس ہیں, یا لوگ جس طرح سے ایک زبان کو بول رہے ہیں تو وہ اس کی فیور زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو اس کے ایکچوئل رولز ہیں ان کے. بائی لنگولیزم, دو لینگویجز کو ایک ساتھ سیکھنا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بائی لنگولیزم کہتے ہیں. یہ کچھ امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں, کنٹینٹ آر لیکزیکل ورڈز اور فنکشنل فارم ورڈز. کنٹینٹ آر لیکزیکل ورڈز ریفر ٹو اسٹیٹ, ایکشن اور تھنگ وچ ہیو میننگ وین یوزڈ الون. یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جب اکیلے بھی یوز کیے جائیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ان کے میننگز ہوتے ہیں. اور فنکشن ورڈز یا فارم ورڈز وہ الفاظ ہوتے ہیں جب تک ان کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ مکس نہ کیا جائے یا ساتھ ملا کے نہ استعمال کیا جائے, تب تک ان کے اپنے جو میننگز ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے, جیسے اینڈ یا اور ہے, بٹ ہے. اس کے بعد کچھ اور میتھڈ ہیں. الفابیٹ میتھڈ, اس کو اسپیلنگ میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. سسٹم آف کریکٹر سائنز اور سمبلز used to indicate letters or speech sound invented by Americans. امریکن نے یہ الفابیٹک میتھڈ جو ہے یہ انٹروڈیوس کرایا تھا اسپیلنگ میتھڈ کا. یعنی جو ہیں کسی سب سے پہلے جو کیا جائے, اس کے نام سے ہی ظاہر ہے الفابیٹ یا اسپیلنگ میتھڈ سے, کہ جو سائنز ہیں اس کے لیے جو یوز کیے جاتے ہیں, الفاظ جو یوز کیے جاتے ہیں ان کو میمورائز کیا جائے پہلے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یوز کیا جائے اس لینگویج کو.
اس کے بعد فونیٹک میتھڈ، اس کے بھی نام سے ظاہر ہے یہ اس کہ کیسے اس لفظ کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، تو پروننسیشن سے ریلیٹڈ از اے میتھڈ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ریڈنگ، یعنی اس کو ہم نے ریڈ کیسے کرنا ہے، پروناؤنس کیسے کرنا ہے، بیسڈ آن دا لیٹرز آف دا الفابیٹ اینڈ دیئر ایسوسیٹڈ ساؤنڈس. جو الفابیٹ میں ہم نے کہا کہ ان کے جو ہیں ورڈز ہیں، پھر ان سے جو ہیں الفابیٹس ہیں، الفابیٹ سے ورڈز جو ہیں وہ کیسے بنیں گے، تو اس سٹرکچر کو ہم یاد کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں. اور فونیٹک میں ہم ان کی ریڈنگ یا پروننسیشن کو دیکھتے ہیں. چنکنگ جو ہے یہ ایک میمورائزیشن ٹیکنیک ہے جس میں یہ نوم چومسکائی نے جو ہے یہ انٹروڈیوس کرائی تھی، لینگویج ڈیولپر تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو لینگویج ہے، آپ جو ایک سیٹ آف انفارمیشن ہے، آپ اس کو کیا کریں، ڈیوائڈ کریں. ریڈنگ ٹیکنیک بھی اس کو کہا جاتا ہے، موسٹلی جو ہے اس کو میمورائزیشن ٹیکنیک کہا جاتا ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ کچھ پیسز میں، چنکس میں ڈیوائڈ کریں، اور پھر ان کو ون بائی ون جو ہے اس حصوں کو یاد کریں، ریممبر کریں، اور پھر ان کا اینڈ پہ ایز اے ہول ان کو جو ہے ایسوسیٹ کر کے یاد کریں. تو اس کو چنکنگ کہتے ہیں. ریفرز ٹو دا پروسیس آف ٹیکنگ انڈیویجول پیس آف انفارمیشن اینڈ گروپنگ دیم انٹو لارجر یونٹ، نوم چومسکائی. اس کے بعد ڈیڈکٹیو اپروچ. انڈکٹیو اپروچ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیڈکٹیو میں رولز موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے ایگزامپلز نکال لیتے ہیں، اس کو ہم ڈیڈکٹیو اپروچ کہتے ہیں. انڈکٹیو میں ہمارے پاس ایگزامپلز ہوتی ہیں، تو ایگزامپل سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، رولز بناتے ہیں، یہ انڈکٹیو ہوتا ہے. تو یعنی رول سے ہم ایگزامپلز بناتے ہیں. مثلا ایک ٹینس ہے، اس کا جو اسپیسیفک اسٹرکچر ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے، تو اس کی ہم مثال لیں گے. مثلا آئی ایم ٹیچنگ کلاس، یہ تو اس میں پریزنٹ انڈیفینٹ جو ٹینس ہے، اس کے اسٹرکچر کے پہلے ہم نے رولز دیکھے، تو اس کے بعد میں نے مثال بنائی. پھر جو ہے جو انڈکٹیو میں پہلے ایک ایگزامپل یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، انڈکٹیو ایگزامپل. پہلے آئی ایم ٹیچنگ کلاس، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ رولز کے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ کیا کیا رولز ہیں. پہلے کون سبجیکٹ آئے گا، ورب آئے گا، آبجیکٹ آئے گا. تو آبجیکٹ کی جو ہے وہ جو ہے اس کی ورب کی کون سی فارم یوز ہوگی، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، ساتھ میں جو ہے کوئی ہیلپنگ ورڈ وغیرہ وغیرہ جو کچھ یوز ہونا ہے کس طرح ہوگا. تو یہ انڈکٹیو اپروچ ہے. آڈیو لنگول میتھڈ، اس کو آرمی میتھڈ، نیو کی میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کو نیو کی یہ جو ہے اورل سکلز ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اٹ امپرووز دا اسٹوڈنٹ اسپیکنگ اچیومنٹ. Language items are presented to the student in spoken form without reference to mother tongue so that they can learn language and skills effectively. یعنی آڈیو لنگول میتھڈ میں کیا کیا جاتا ہے، مدر ٹنگ میں ان کی ٹرانسلیشن کے بغیر، جیسے ہمارا جو ہے نا پروننسیشن ہماری جو ہوتی ہے وہ گوروں جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جو ہے ہمارے ٹیچرز نے دی کو دی پڑھایا، دی کو دا پڑھایا، ٹھیک ہے، تو ایلیفینٹ کو ایلیفینٹ پڑھایا، تو ہماری اوبویسلی جو ہے وہ پروننسیشن پھر اس طرح کی ڈیولپ نہیں ہوتی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی ہوتی ہو، لیکن میرے ٹیچر کی جو پروننسیشن، چونکہ میرا ٹیچر نان نیٹو ہے، اس کی ایکچوئل اصل لینگویج جو ہے وہ فرسٹ لینگویج انگلش نہیں ہے، اس نے بھی ایز اے سیکنڈ یا تھرڈ لینگویج کے طور پر ہماری، جیسے میرا جو ہے وہ تعلق ایک سرائکی فیملی سے ہے، تو میری جو فرسٹ لینگویج ہے وہ سرائکی ہے، سیکنڈ لینگویج میری جو ہے وہ اردو تھی، اور تھرڈ لینگویج میری جو ہے وہ انگلش تھی. تو جن کی اس طرح جو آڈیو لنگول میتھڈ ہے یہ کہتا ہے کہ اس میں آپ ڈائریکٹ جو ہے اس سٹائل میں، جیسے ہمارے ہاں جب ہم پرائمری کلاس میں تھے تو وہ ٹیچر کہتا ہے سی جو ہے وہ سین کی آواز دیتا ہے، تو ہم جو ہے اس سٹائل میں اس طرح ان کو جو ہے اردو کے الفاظ کے ساتھ ملا جلا کے ہم ان کی پروننسیشن کرتے تھے. تو آڈیو لنگول میتھڈ کرتا ہے اس طرح نہ کریں آپ، بلکہ ڈائریکٹ ہی پڑھائیں، اس کا پروننسیشن، اس کی جو سٹائل ہے جو نیٹو یوز کرتے ہیں اسی میں آپ پڑھائیں. اس کا لینگویج ایکوزیشن اپروچ، ہر انڈیویجول کے، یہ بھی نوم چومسکائی نے اپروچ دی کہ ہر انڈیویجول کے اندر بلٹ ان ایک میکانزم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے نیچرلی، کہ وہ کوئی کسی نہ کسی لینگویج کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ایکوائر کر لیتا ہے، اس کو سیکھ لیتا ہے. ایون اس پہ ریسرچ یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک ہیومن جو کڈ ہے اس کو جو ہیں چیمپنیز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ رکھا گیا، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ وہ جس طرح کے وہ چمپینزی جو زبان بولتے تھے تو اس بچے کی بھی زبان وہی تھی جس طرح کی وہ، تو مطلب کوئی بھی لینگویج ہے کسی بھی طرح کی ہے، تو وہ کوئی بھی انسان ہے
تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو ایکوائر کر لیتا ہے. یہی اس نے کہا کہ لینگویج ایکوزیشن اپروچ یا لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یہ ایک نیچرل وے ٹو کریشن ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ چومسکائی نے کہا کہ ہر انڈیویجول کے اندر یہ ایک بلٹ ان ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے قدرتی طور پر، جس سے وہ کیا کرتا ہے، کسی بھی لینگویج کو سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد جی یہ نوم چومسکائی نے دی تھی. اس کے بعد لاسٹ ہمارا یہ ٹاپک ہے یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ یونیسیف کے بارے میں. آپ نے شاید سٹارٹ میں ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، پہلے ٹاپک پہ ہم نے یونیسکو کی ڈیفینیشن اور اس کا رول دیکھا تھا. تو آج ہم اس کو اینڈ پہ بھی یونیسکو کو ہی دیکھیں گے. تو نیو یارک میں یونیسیف یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ، یہ جو اس کے افیلیٹڈ 190 کنٹریز ہیں، ان میں بچوں کی جو رائٹس ہیں ان پہ یہ ادارہ کام کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا، یو این او کا، اقوام متحدہ کا. تو ارلی چائلڈہڈ جو ہے اس سے ایڈولسنس تک جو بچوں کے رائٹس ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اس پہ کام کر رہا ہے. 11 دسمبر 1946 کو یہ ادارہ جو ہے یہ اسٹیبلش کیا گیا. دوسرا ہے یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو. پیرس فرانس میں اس کا ہیڈ آفس ہے. پہلے اس کا آفس لندن میں قائم ہوا، پھر جو ہے اب جو ہے اس کا آفس پیرس فرانس میں ہے. 16 نومبر 1945 کو یہ اسٹیبلش ہوا. اس کا مین فنکشن جو چائلڈ ہیں ان کی ایجوکیشن کو، کلچرل جو ان کے نارمز ہیں ان کو پروموٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہیں، انرجی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں ان کا سیکیور اور سیف جو ایکسپریشن ہے اور جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی کنزرویشن ہے. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. اس کے بعد ہے جومٹن ایجوکیشن فار آل کانفرنس. مارچ 1990 میں اس کانفرنس میں پاکستان بھی شریک ہوا. 155 ممالک اس میں شریک تھے، اور این جی اوز بھی اس کی شامل تھیں. 150 این جی اوز بھی شامل تھیں ورلڈ وائڈ. تو جومٹن کانفرنس آف این ایجوکیشن فار آل، اس میں کہ تمام بچوں کو، یہ جو ہمارا انکلوسیو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے، یہی چیز ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. جومٹن ایجوکیشن فار آل کانفرنس تھے. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے ایجوکیشن فار آل جو ہے یہ 1990 میں سٹارٹ ہوا ایجوکیشن فار آل کا کنسیپٹ جومٹن ایجوکیشن فار آل کانفرنس میں. یہ بھی یو این او نے ارینج کرائی تھی یہ کانفرنس. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، اسی طرح یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی ہے یو این جی اے، انہوں نے ملینیم ڈیولپمنٹ ملینیم سمٹ جو ہے ستمبر 2020 میں ایک کنڈکٹ کرایا، جس میں 193 نیشنز جو ہے وہ اس وقت جو اس کے افیلیٹڈ ممبر تھے وہ شامل تھے. اس کو ملینیم ڈکلیریشن کا نام بھی دیا گیا. تو اس جو کانفرنس ہے اس میں انہوں نے 8 جو ہے وہ گولز ڈیزائن کیے ورلڈ وائڈ. یہ جو 193 ممالک تھے، 1990 میں یہ 155 تھے، 2000 میں یہ 193 تھے. تو انہوں نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ڈیزائن کیے کہ 2015 تک، یعنی 2000 میں بنایا گیا، 2015 تک ہم ان گولز کو اچیو کر لیں گے. تو 8 گولز ٹوٹل تھے. اس میں جو گول 2 تھا وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا، جس کا ٹائٹل تھا اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. یعنی اس میں صرف یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کی جو اچیومنٹ ہے اس پہ فوکس کیا گیا تھا، اور ہمارے جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں پہ یو پی مہم بھی سٹارٹ ہو گئی تھی. ورلڈ ایجوکیشن یا ڈاکار کانفرنس پھر یہ وہی 26 سے 28 اپریل 2000 میں سن 2000 میں تو یہ بھی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے جو ایجوکیشنل ہمارے تھے منسٹرز تھے سارے، انہوں نے ان کی اس میں شرکت تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن کے ڈفرینٹ گول سیٹ کیے تھے. بہرحال جو مین یاد رکھنے والی بات ہے کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی کانفرنس سن 2000 میں ہوئی، 2000 میں ہوئی تھی. 193 ممالک نے اس میں شرکت کی تھی. یہ پرتگال سینیگال میں ہوئی تھی. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی تھی، اور یہ 8 گولز انہوں نے ڈیزائن کیے تھے. اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2010 میں وہ جو گولز بنائے گئے تھے، ان گولز کو
ریویو کرنے پہ ایک دوبارہ جو ہے وہ میٹنگ ہیلڈ ہوئی کہ 10 سال میں کیا پروگریس ہوئی. تو یہ جو دیکھا گیا کہ ہماری جو اچیومنٹ ہے وہ خاطر خواہ نہیں ہے. تو اس پہ کام ہوتا رہا کہ کیسے اس کو امپروو کر سکیں, کیسے ہم 2015 تک ہمارے تو ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہے, تو پھر کیا کیا جائے, اس میں ان گولز میں مزید امینڈمنٹ کی جائے اور ٹارگٹس بڑھائے جائیں اور ٹارگٹ کا ڈیوریشن بڑھایا جائے. تو 2025 ستمبر 2000 یعنی سپٹمبر 2000 میں بھی اور ستمبر 2015 میں بھی اگین جو ہے وہی 193 نیشنز جو ہے وہ اکٹھی ان کی سیٹنگ ہوئی, کانفرنس ہوئی. تو انہوں نے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے, ایم ڈی جیز کو نام دیا گیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. سسٹینیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو اچھی طرح یوز کریں, اپنے تمام ضروریات پوری کریں, لیکن ایکسیسو یوز ان کا نہ کریں تاکہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی را مٹیریل یا ریسورس جو ہے ان کے جو حق ہے, حقوق ہیں, وہ ڈسٹرب نہ ہو. یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو 2000 اب پہلے 2000 میں ٹارگٹ 8 گول تھے تو ان کا ٹارگٹ 2015 تھا. اب 2015 میں جو ہے وہ ٹارگٹ کی تعداد 8 سے بڑھا کے گولز کی تعداد 8 سے بڑھا کے 17 کر دی گئی اور ان کا ٹارگٹ ایئر رکھا گیا 2030. اور جو ٹوٹل جو گول تھے 17, اس میں جو گول 4 ہے انشور انکلوسیو اینڈ ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز فار آل, یہ جو ہے یہ ایڈریس کرتا ہے ایجوکیشن کو. ایم ڈی جیز میں صرف پرائمری ایجوکیشن پہ بات تھی, یہاں پہ اوور آل ایجوکیشن کی کوالٹی ایجوکیشن انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی گئی ہے. تو اس ایجوکیشن میں مزید جو ہے اس کے 10 ٹارگٹ ہیں. تو یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو گولز تھے یہ بنائے گئے تھے. تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ایس ڈی جی کیا ہے, کون سا جو گول ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, یا ایس ڈی جی 4 کیا ہے. تو جی ہمارا یہ کورس تھا جو کہ آج الحمدللہ اختتام پذیر ہوا ہے. آپ کا کوئی سوال, کوئی بات, کوئی